اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اکیڈمی کی داغ بل ڈالی، اس کی بنیاد رکھی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، آپ نے کب رکھی اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور صوفی کتنے آپ تبسم پروگرام؟ جی، صوفی صوفی تبسم تبسم اکیڈمی اچھا، صوفی اکیڈمی تبسم کیا؟ اکیڈمی کا یہ ہے کہ جب صوفی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 7 فروری 1978 میں، تو 1979 میں جب پہلی برسی آئی صوفی صاحب کی، تو میرے چچا صوفی نثار احمد، وہ بھی پروفیسر تھے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں، تو وہ بھی اور میرے فادر بھی پروفیسر تھے اس وقت، تو ان بھائیوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھی تھی صوفی تبسم اکیڈمی کی، اور اس کے تحت انہوں نے ڈرامہ سٹیج کیا تھا الٹی سیدھی، اور لکھا تھا اسے صوفی نثار احمد۔ تو اس میں بہت سے آج کے بڑے مشہور جو ہیں، اسلم محمود صاحب اس میں بڑا اچھا رول کیا تھا اسی، کیونکہ وہ صوفی نثار صاحب کے شاگرد تھے۔ تو اسی طرح اور بھی اس میں بہت سارے لوگ تھے، میرے ہسبینڈ نے بھی اس میں کام کیا ہوا ہے، آغا شاہد صاحب نے۔ تو اس طرح سے ایک نیو جنریشن جو ہے ہماری ینگ جنریشن، اس کو اس میں پارٹیسپیشن کرنے کا موقع ملا۔ تو اس میں لڑکیاں بھی تھے، لڑکے بھی تھے، ڈفرینٹ کالجز کے تھے، اور ایف سی کالج کے بھی، اور وہ چچا نے اس کے علاوہ صوفی صاحب کے پروگرام کیے، کوئی سیمینار صوفی صاحب پہ، بات چیت ہو، صوفی صاحب کا انٹروڈکشن ہو، لوگوں میں سب لوگ آ کے، جو بزرگ ہیں اور جو پوئٹ ہیں وہ آ کے بات کریں، نقاد ہیں وہ صوفی صاحب پہ بات کریں۔ کشور نہیں صاحبہ بھی نیشنل سینٹر میں کرتی رہی ان پہ پروگرام، کیونکہ وہ بھی شاگرد تھی صوفی صاحب کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں نے انہیں زندہ رکھا، اور بچوں نے اور سب نے مل کے کام کیا۔ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو اس کے بعد 10 سال کا عرصہ گزر گیا، بیچ میں گیپ آ گیا، اور میرے فادر بھی عمر رسیدہ ہو گئے، پھر ان کو اپنی پرنسپل ہو گئے، وہ میاں والی کالج میں پرنسپل سے رہے، پھر یہاں جو ایجوکیشن کالج ہے اس میں بھی وائس پرنسپل رہے، تو وہ ہی واز سو بزی، تو اب ان کو موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ ایجوکیشنسٹ تھے۔ تو پھر میں نے ڈیڈی سے کہا، کہ ڈیڈی نے کہا کہ تم ایجوکیشنسٹ ہو، ناؤ یو آر ایجوکیشنسٹ، تو تم اس سب چیزوں کو تم لے سنبھالو۔ کے چلو۔ تو مجھے میرے فادر نے صوفی صاحب کی ساری آرکائیوز، ان کی چیزیں، ان کی ہر چیز مجھے کہتے تھے تم اپنے گھر لے جاؤ۔ سو میں نے اپنے گھر کے اپر پورشن میں پورا کا پورا ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے صوفی صاحب کو، میرے پاس ان کی آرکائیوز ہیں، صوفی صاحب کی جو روزمرہ چیزیں، ان کا بیڈ، ان کی ہر چیز میں نے رکھی، سنبھالی، اور ان کی بکس بہت ہیں، بہت زیادہ بکس ہیں جو ابھی بھی میرے پاس، اور جو کچھ ہمارے پاس مطلب ڈیڈی نے رکھی ہوئی تھی، کچھ میری اپنی کلیکشن تھی، تو اور صوفی صاحب کی بھی ملا کے میرے پاس بہت بڑی ایک طرح سے اب لائبریری ہے، جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اوپن کروں فار دا ینگ اسٹوڈنٹس، جو آئیں بہت اس سے استفادہ حاصل کریں، جب بھی چاہیں وہ آئیں صوفی تبسم اکیڈمی میں، اور ان کو پڑھیں کتابوں کو، اگر وہ اس میں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے اس میں جو ایڈ اپ کیا وہ یہ کیا کہ میں نے جو آرٹ ہے، جیسے شاعری ہے، اور جیسے اس میں ڈرامہ لے لیں، ڈرامہ کیسے لکھتے ہیں، کریٹیو آرٹ، اس کو پلس کیا، پھر ڈرائنگ کلاسز کا اہتمام کیا، پھر جو پرفارمنگ آرٹ ہے اس کو سکھایا، اس کے تحت بہت سارے ڈرامے کیے، اس میں بچوں کے لیے علیحدہ فیسٹیولز کیے، اور بڑوں کا جو فیسٹیول ہوتے تھے اس میں میرے بہت سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے اپنے، ان کا میں نے آڈیشن لیا، جو چاہتے تھے اس میں کام کرنا، ان کو میں لے کر آئی، اور اس طرح سے ہر سال صوفی صاحب کی برسی پہ میں پروگرام کرتی ہوں، ان کی برتھ ڈے پہ پروگرام کرتی ہوں، پھر ان کے لیے بہت سی صوفی صاحب کا کلام گایا جاتا ہے، بہت سے جو ہمارا فارسی کلام کسی نے نہیں گایا تھا وہ بھی ایک میں نے گلوکارہ تھی، ان کو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ گائیں تو اگر آپ گا سکتی ہیں تو، سائرہ پیٹر ان کا نام ہے، انہوں نے ابھی پچھلے سال میں نے سپٹمبر میں وہ پروگرام کیا، اور فارسی کلام کے بارے میں بتاؤں کہ مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور خوشی ہوئی کہ لوگوں نے بہت زیادہ شوق سے فارسی کلام سنا صوفی صاحب کا،
اور اس بچی نے بھی بہت اچھا گایا، اس میں کوئی شک نہیں. اس نے بڑی محنت سے گایا، اس نے بہت سیکھی فارسی، اور وہ گاتی ہیں وہاں پر انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، لیکن وہ آئیں، انہوں نے الحمرا میں پروگرام ہوا ہمارا اس کا، اور گورنر صاحب کی بیگم بھی آئیں اس پروگرام میں، اسلم اقبال صاحب بھی آئے جو منسٹر ہیں، اور اس کے علاوہ خانہ فرنگ ایران کے کونسلیٹ جنرل آئے، اور ان کے ڈائریکٹر آئے، کیونکہ پرشین میں تھا تو انہوں نے بہت خوش ہوئے وہ. اور صوفی صاحب کے کلام، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ان کا کلام بہت خوبصورت ہے. پرشین کا جو کلام ہے ان کا، وہ بہت کم لوگ کیونکہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس کا مطلب میں نے بھی وہ کلام نکالا، اور اس کی 10 سے 12 میں نے غزلیں اس کو بھیجی گانے کے لیے. اور آپ یقین کر کے مجھے خود حیرانی ہوئی کہ اس قدر خوبصورت ان کا کلام ہے، صوفیانہ کلام ہے، اور جس نے بھی سنا وہ بہت محظوظ ہوئے. جن کو پرشین آتی تھی وہ واقعی بہت محظوظ ہوئے. تو جیسے اور دادا ابو نے تو بہت سارا کلام جو ہے آپ کو پتا، فارسی کا، خسرو کا پرشین کلام کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اس کتاب کا نام ہے دوگنا، اور اس کی جو جی. آخری غزل ہے وہ ہے یہ رنگینی نو بہار اللہ اللہ، جو واہ صوفی واہ. صاحب نے، اور یہ جامع میں خوشگوار اللہ اللہ، یہ صوفی صاحب اللہ. نے ترجمہ کیا ہوا خسرو کے کلام کا. خسرو کے. یہ اس سال کی بات ہے جب خسرو کا سال منایا گیا تھا، تو صوفی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ترجمہ خسرو کے کلام کا کیا. پھر اس کے علاوہ غالب کی شرح ہے جو کہ 2 والیوم ہے، اور وہ پیکیجز نے پبلش کیا، لیکن ان کی پبلش ہونے کے بعد جب وہ کتابیں ختم ہو گئیں تو اب بہت قیمتی نسخے سمجھ کے نا، جو ہمارے بڑے بڑے رائٹر ہیں ان کی لائبریریز میں آپ دیکھیں گے، اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والیوم ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا آتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ یقین کریں کہ کبھی بھی ایسا نہیں اہتمام کیا گیا. اکیڈمی آف لیٹر بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے بہت سے محکمے ہیں جو ادارے. کہ کلچرل سائٹ پہ اور ادب کا نام لے کر بنائے جاتے ہیں، لیکن آج تک مجھے کسی نے فون کر کے نہیں کہا کہ صوفی صاحب کی یہ کتاب آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہے، تو پلیز واہ. آپ ہمیں دیں، ہم پبلش کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پڑھتی. ہمیں تو پتا ہے ہمارے، لیکن جو آگے یہ کتاب نہیں ملے گی تو مجھے بتائیں کہ بچے کہاں سے پڑھیں گے. کہاں اسی سے؟ طرح ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں صوفی صاحب کی جو کہ آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ میں بات کروں. میں نے کئی پبلشروں سے بات بھی کی، اور جب میرے والد حیات تھے تب وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ کوئی پبلشر اس کو لے لے اور ان کو پبلش کرے. آپ یقین کریں، میں نام نہیں لیتی اس پبلشر کا، میں خود گئی اپنے والد کے ساتھ ان کو لے کر اور ان کو کتاب دینے کے لیے، صوفی صاحب کی بہت ہی اچھی اور مشہور کتابیں. اور آپ یقین کریں وہ بہت بڑے پبلشر ہیں یہاں کے، لاہور کے. انہوں نے اور بھی لوگوں کی بہت جو کمرشلی خریدی جاتی ہیں، انہوں نے بہت سارے شاعر اور ادیبوں اور ان کی کر رہے ہیں وہ پبلش آج کے دور کے لوگوں کی. لیکن جب میں نے ان کو کہا تو کہتے ہیں رکھیں، ہم پہلے اس کا جو مارکیٹنگ کریں گے، پتا کریں گے کہ لوگ خریدیں گے بھی یا نہیں، تو پھر ہم پبلش کریں گے. تو میرے سروے فادر کو کریں بڑا گے. اس چیز کا غصہ آیا کہ تم صوفی، کہ یہ مطلب انسلٹ ہی ہے نا ایک طرح سے اتنے بڑے شاعر ادیب کی جس کو دنیا جانتی ہے. تو وہ پھر غصے میں واپس لے آئے. میں فادر کو کہتی رہی کہ آپ دے دیں، کوئی بات نہیں، جتنا ٹائم لینا ہے کرنے یہ دیں. لے لیں، مگر وہ ایک طرح سے پائپ لائن میں ڈالنا چاہ رہے تھے ان کی اتنی قیمتی کتابوں. تو وہ پھر ہم میں نے یہی نہیں دی ان یہی کو ڈاکٹر اپنی.